ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالی نے تم پر نعمت فرمائی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت کے سبب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس اللہ کی نعمت نے آ کر تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ کب؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ اس نعمت سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور وَاذْكُرُوا کے اول مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، یعنی جب صحابہ کرام ایمان نہیں لائے تھے۔ عرب کے لوگ، قبیلے جن میں اوس اور خزرج کے قبیلے، ان کی لڑائیاں آپس میں بڑی مشہور تھیں، 100 سال تک ان کی لڑائیاں رہتیں، بلکہ قبیلہ اوس اور خزرج کی لڑائی تو 120 سال تک رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقت یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنے کے درپے تھے، خون کا بازار گرم تھا، تمہاری لڑائیاں تھیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی، اور وہ نعمت کون ہے؟ وہ کریم آقا محمد مصطفیٰ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب باقی نعمتوں کو یاد کرنا، یاد کرانا یہ ٹھیک ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو حضور کی آمد پر محفل سجانا، چاہے حضور کی آمد کی ہو یا معراج شریف کی ہو، یا حضور کے ذکر کی ہو یا درود پاک کی محفل ہو، تو یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا ہے، اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا ہے حضور علیہ السلام کا، تو یہ بھی بطریق اولا جائز ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ،
تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، اور یہ الفت پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کو تم خرچ کر دو تو کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہے جو الفت پیدا کرتا ہے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس نعمت کی وجہ سے، اس نعمت کے سبب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے آنے کی وجہ سے، حضور کی آمد کی برکت سے، حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہاں سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ حضرت علامہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں آپ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام حضور کے آنے کی برکت سے، حضور کی آمد کے سبب، حضور پر ایمان لانے کے سبب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ تو کافروں پر سخت ہیں، آپس میں تو نرم دل ہیں۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی بندہ بکواس کرے یا کسی صحابی کے ایمان پر شک کرے یا صحابیت پر شک کرے یا ان کے بارے میں کچھ برا کہے، تو یہ آیت مبارکہ بتلا رہی ہے کہ وہ حضور کی آمد کی وجہ سے، حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کی دشمنیاں، ان کی جنگیں، ان کی آپس کی باتوں کو لے کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ جب حضور آ گئے اللہ نے ان کی پچھلی ساری لڑائیوں کو ختم کر دیا، ان کے سارے بغض، کینے، حسد سب کچھ ختم کر کے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، شاد فرمایا تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تو اللہ کی اس نعمت نے آ کر تمہیں بچا لیا، یعنی اللہ کے رسول آئے، ان پر ایمان لانے کے سبب جہنم میں جانے سے بچ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جہنم سے بچانے والے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سوئے ہوئے تھے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تو وہ ارد گرد کھڑے ہو گئے، تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ تو انہی فرشتوں میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ تو ایک فرشتہ کہنے لگا کہ ان کی ایک مثال ہے، وہ مثال بیان کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، تو کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ پھر انہوں نے مثال بیان کی کہ ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو دعوت دو، بلا کر آؤ۔ تو جس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اس گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھا بھی گیا، اور جس نے اس دعوت کو قبول نہ کیا وہ اس گھر میں بھی داخل نہ ہوا، دسترخوان سے بھی نہ کھا سکا۔ تو ایک کہنے لگے کہ اس کی وضاحت کرو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو فرشتے نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ اس گھر سے مراد جنت ہے، بلانے والے سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور کی بات جس نے مان لی وہ جنت میں جائے گا، اللہ کی نعمتیں کھائے گا، اور جس نے حضور کی بات نہ مانی، حضور کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آگ روشن کرتا ہے۔ جب آگ روشن ہو جاتی ہے، اس کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے، تو کچھ پروانے، کچھ پتنگے اڑ اڑ کر آگ میں جانا چاہتے ہیں، آگ میں جلنا چاہتے ہیں،
تو وہ آگ روشن کرنے والا ان کو پکڑ پکڑ کر آگ سے دور کرتا ہے، بچاتا ہے، ہٹاتا ہے۔ فرمایا میری مثال بھی ایسی ہی ہے اس شخص کی طرح کہ جس طرح وہ آگ روشن کرنے والا ہے تو پتنگوں کو بچانے والا ہے۔ فرمایا میں تمہیں جہنم سے بچانے والا ہوں، تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر سائڈ پہ کر رہا ہوں کہ کہیں جہنم میں نہ گر جاؤ۔ پھر بھی ارشاد فرمایا کہ تم جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں اور بچا رہے ہیں۔ حضور پر ایمان لانے کے سبب ہم جہنم کی آگ سے بچے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نعمت کے آنے کے سبب جہنم کی آگ سے بچ گئے، جہنم کے کنارے پر تھے تو بچا لیا گیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا صدقہ تھا، حضور کی آمد کی برکت تھی کہ صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی بنے، اور حضور کی آمد کی یہ برکت ہے کہ لوگ جہنم کے کنارے پر تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے بچا لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت، حضور کے ذکر کی برکت، حضور کے میلاد کی برکت بہت ہی زیادہ ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعین میں سے ہیں۔ ان کے استادوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت زید بن ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استاد ہیں۔ تقریباً آج سے 1300 سال پہلے کے امام ہیں، بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر۔ تو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی بندہ اگر خواب میں اپنے آپ کو ربیع الاول میں دیکھے، حضور کے ایام ولادت میں دیکھے، حضور کے ایام ولادت کو گزارتے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ اس کی تعبیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو اس طرح کا خواب دیکھتا ہے، اگر وہ بے اولاد ہے تو اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے گا، اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا، اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا، اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظلم سے نجات عطا فرمائے گا، اس کو راحتیں عطا فرمائے گا، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اسی کے حاشیے میں شارح لکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ خواب میں ایام کو گزارتے ہوئے دیکھے تو اس کو اتنی برکات نصیب ہوتی ہیں، تو جو جیتی جاتی آنکھوں سے ربیع الاول شریف کا مہینہ دیکھے، ان ایام کو پائے اور وہ اپنے گھر میں محفل میلاد کرے، حضور کے ذکر کی محفل کرے، تو اس کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ عمل مجرب شدہ ہے کہ جس گھر میں اللہ کے نبی کی ذکر کی محفل ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، اللہ اس ذکر کی برکت سے، حضور کے میلاد کی محفل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس گھر میں اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، آپ جب ربیع الاول شریف کے مہینے میں مدینے تشریف لے جاتے، مدینہ شریف میں، تو جس گھر میں آپ قیام فرماتے، جہاں رہتے تھے، وہاں حضور کے درود کی محفل کرتے، اور فرماتے ہیں کہ محفل میں میں نے اس طرح محسوس کیا ہے کہ جیسے فرشتوں نے ہماری محفل کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکات اور رحمتوں کو متجسد حالت میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں اللہ کے محبوب کی میلاد کی محفل ہوگی، جس گھر میں ہوگی، جس گلی میں ہوگی، جس مسجد میں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی حضور کے ذکر کی برکت سے، حضور کے میلاد کی محفل کی برکت سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور میلاد کس کو منانا چاہیے؟ کون میلاد منائے؟ یہ بھی کہتے ہیں جی میلاد کس کو منانا چاہیے؟ تو سنیے، میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کو حضور کی آمد کی وجہ سے، جس کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی گئی۔ میلاد اس بہن کو منانا چاہیے جس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا،
حضور کی آمد کی برکت کی وجہ سے، حضور کی آمد کے صدقے اس بہن کو عزتیں مل گئیں۔ میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے جس کو حضور کی آمد کی برکت کی وجہ سے نجات مل گئی، خوشیاں مل گئیں، جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کو مار دیا جاتا تھا، جس کے پیدا ہونے پر گھروں میں صف ماتم بچھ جایا کرتے تھے، جس کے پیدا ہونے پر لوگوں کے منہ دیکھنے والے ہو جایا کرتے تھے، مرجھا جایا کرتے تھے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جس کو حضور کی آمد کی برکت کی وجہ سے اتنی خوشیاں اور اتنا مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ اس غلام کو میلاد منانا چاہیے جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے غلاموں کو عزت ملی۔ اس مزدور کو میلاد منانا چاہیے جس کی کوئی عزت نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ تو جس کو حضور کے آنے کی وجہ سے عزتیں ملی ہیں، ہر اس بندے کو حضور کے ذکر کی محفل کرنی چاہیے۔